سامعین، آج ہمارے پاس دو خبریں ہیں۔ ایک خبر کا تعلق عمران خان کی جو حالیہ 8 مقدمات میں جو 9 مئی سے متعلقہ تھے، ضمانت کا ہو جانا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسرا، سہیل وڑائچ نے جو کالم میں کہا تھا، جو خبر دی تھی کہ اس کا آرمی چیف سے مکالمہ ہوا ہے، انٹرویو ہوا ہے، تو پھر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو نہ صرف رد کیا ہے بلکہ سہیل وڑائچ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ تو پہلے یہ جو اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 9 مئی کی، اس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کیسے اتنا بڑا وقوع ہو گیا۔ وقوع ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے جڑا کوئی بھی عمل ہوگا تو وہ پاکستان میں ہمیشہ غیر معمولی ہوگا، کیونکہ اسی وقوعے کی بنیاد پر پچھلے 3.5 سالوں سے پاکستان پر حکومت کی جا رہی ہے۔ لہٰذا حکومت کا کرنا، انتخابات کا اس میں برباد ہونا، پاکستانی عوام کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ 9 مئی تھا، اور 9 مئی کا جو حکومت کہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ عمران خان تھا۔ اور آج اس ماسٹر مائنڈ کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں بعد از گرفتاری، ضمانت کا ہو جانا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب یہ ہوا کیسے؟ اس کا جو سارا کریڈٹ ہے، سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ جو ان کی جو لیگل ٹیم، خیر ان کو تو جاتا ہی ہے، جو فرنٹ لائن پہ وہ تھے۔ دوسرا، یہ پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے، ان کی طرف سے جو ایک عدلیہ پر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کی جوڈیشری کو لے کر اتنی زبردست کمپین چلائی جا رہی ہے پاکستان میں، پاکستان کے باہر، کہ یہ عمران خان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے۔ کل کا ایک واقعہ دیکھیے، سہیوال پاکستان کا ایک ضلع ہے، وہاں پر ایک ایڈیشنل سیشن جج ہیں، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ وہ ریٹائر جب ہوتے ہیں تو وہ اپنی کرسی کو چومتے ہیں، تو وہاں پر جو سوشل میڈیا ہے وہ اس خبر کو اٹھاتا ہے کہ اس موصوف نے جو ہے استعفیٰ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، کہ میں جو ہے دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ 100 کہانیاں بن گئی، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ہے وہ عدلیہ پہ اپنا دباؤ بڑھاتا ہی جا رہا ہے، اور اس دباؤ کے نیچے پاکستان کی عدلیہ پرفارم کرنے آ رہی ہے۔ اب جو مین چیز اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جہاں پر عمران خان کی رہائی رکی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے، عمران خان کی اس رہائی کو روکنے کے لیے اسپیشل بندوبست کیا گیا ہے، اور ایک جو ترمیم تھی، 26ویں ترمیم، وہ عمران خان کو روکنے کے لیے ہی کی گئی تھی، اور اس کا جو ایک پلر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، سرفراز ڈوگر۔ سرفراز ڈوگر کا جو کیس ہے، اس کو 2 اینگلوں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور معاملات اتنے سادے نہیں ہیں۔ سرفراز ڈوگر کو جو پہلا سامنا کرنا پڑا مخالفت کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، بالکل ہم نہیں مانتے۔ وہ اسلام آباد چلے گئے، اسلام آباد سپریم کورٹ چلے گئے کہ اس آدمی کو آپ جو ہے نا سینئرٹی میں نیچے رکھیں۔ اب وہاں پر جو بندوبست تھا وہ بڑا کلیئر تھا۔ یاد رکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو بینچ بنانے کی ذمہ داری ہے وہ اب چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جو بینچ بنایا گیا تھا ان کی سماعت کے لیے وہ اپنا ہی تھا، تو وہاں پر 3-2 سے ایک ججمنٹ آتی ہے کہ سرفراز ڈوگر ون پوزیشن میں ہے۔ لہٰذا اب سرفراز ڈوگر کے پاس جو اپیل لگی ہے عمران خان کی، وہ کسی جج دیگر کے پاس نہیں لگ سکتی۔ پی ٹی آئی جو مرضی کر لے، زمین آسمان ہی ملا لینا، عمران خان کی اپیلوں کی سماعت کرنی سرفراز ڈوگر نے ہے، اور اس کے پیچھے وہ کریں گے کیا؟ اب پلان بی جو ہے عمران خان کو قید میں رکھنے کا، وہ ذرا آپ نے غور سے سننا ہے۔ عمران خان کی یہ جو اپیلیں ہیں، یہ ضمانت کا کہہ کر کہ ضمانت نہیں سنتے، ہم اس کیس کا میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جب یہ میرٹ پہ فیصلے کی بات آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اپیل کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہو سکتا ہے اپیل اوپر سپریم کورٹ چلی جائے، نہ، اسی جگہ پہ یہ اگلے 4 مہینے 120 دن، ویسے انہونی تو پاکستان میں کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سامنے نظر آتا ہے یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ 4 مہینے تک اس اپیل، یہ جو 14 سال سزا ہے القادر ٹرسٹ والا،
اس کو لنگر آن کیا جائے گا۔ یہ جب کیس لنگر آن ہوگا تو اس سے نیچے ایک اور کیس پڑا ہے، اور وہ کیس ہے توشہ خانہ 2 کا۔ آپ دیکھیے گا جیسے ہی یہ کیس نزدیک پہنچے گا اپنے فیصلے کے، نیچے سے عمران خان کو کسی اور مقدمے میں سزا دی جائے گی، اور پھر وہی پروسیس کہ اپیل لگنے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ اب جب توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا ہوگی، ہم اتنا عرصہ پہلے کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں جس میں 10 سال کی سزا پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کو دی گئی ہے، اس میں پھر عمران خان کو بھی وہی 10 سال کی سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ آپ عقل مند انسان ہیں، ذرا غور کیجئے مدعا کیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ایک 9 مئی کی پلاننگ ہو رہی تھی، پولیس والا سن رہا تھا، اور اس گیدرنگ میں عمران خان بطور ہیڈ موجود تھا، اور اب اگر سننے والوں کو 10 سال سزا ہو سکتی ہے تو جو ہیڈ کر رہا ہے اسے 10 سال سے کم تو نہیں ہو سکتی، لہٰذا پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ پلان ہے، اور اس کو پلان بی کہتے ہیں، اور اس کے لیے عمران خان اور اس کی تحریک انصاف کو مزید ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ دوسرا موضوع ہے عمران خان کی بابت جو 9 مئی کے بارے میں جنرل عاصم منیر اور سہیل وڑائچ کا ایک انٹرویو جس نے پاکستان میں آگ لگائی ہوئی تھی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج DGISPR نے اس انٹرویو کی بابت کھری کھری سنا دی ہیں، کیونکہ ان کا جو سارا بیانیہ تھا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اس ایک انٹرویو سے وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ پاکستان کی عدالتوں کی بڑی بے عزتی ہو رہی تھی کہ آپ کیا فیصلے کرنے چلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک معافی مانگیں، اور اس معافی کے بعد وہ باہر آ جائیں گے، اور آپ عدالتیں جو ہیں ان کو 14 10 سال سزا دے رہی ہیں، اور پچھلے 2 سالوں سے آپ اس کو جیل میں رکھ کے بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ کی تو ساکھ ہی ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو معافی کا جو بیانیہ ہے یہ پٹ گیا ہے، تو پھر آج اتنا سخت رد عمل DGISPR پہ آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سہیل وڑائچ کے خلاف مقدمہ کریں گے، FIR ہوگی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرو صحافی اس کے خلاف FIR ہوتی ہے تو یہ ہوگا ایک ٹیسٹنگ کیس پاکستان میں۔ اگر FIR نہیں ہوتی تو سمجھا جائے گا کہ یہ انٹرویو 100% جینون تھا اور ہوا ہے، اور وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ اگر نہیں ہوا تو پھر ان کو سزا دینی پڑے گی، اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین صحافی ہیں ان کو بھی جان کے لالے پڑ جائیں گے کہ ہم نے آئندہ کوئی بھی بات کرنی ہے تو بالکل کرنی نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹے سے انٹرویو کو لے کر آپ بھی سوچتے ہوں گے، ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا، اتنی بڑی بات اس میں کیا ہو گئی؟ سر جی، بیان اس میں یہ ہے کہ سہیل وڑائچ جو انتہائی قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کا یہ کہہ دینا کہ عمران خان ضد پہ اڑا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان سے راضی نامہ کرنی چاہتی ہے۔ دوسری طرف چیف صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بالکل قریب آ گئی ہے۔ یہ جو 3 باتیں تھیں اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ چوتھا جو سب سے اہم اور ڈینجرس بات تھی اس انٹرویو کی بابت، وہ یہ تھی کہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اچھے بچوں کی طرح عمران خان نے معافی نہ مانگی، اب معافی یہ قانون سے نہیں کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ سے کہا گیا، تو پھر عمران خان کا جو حشر ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اڈیالہ جیل سے تابوت نکل سکتا ہے، یعنی کہ پاکستانیوں کو اپنے ایک اور وزیر اعظم کی نماز جنازہ پڑ جائے گی اگر معافی نہیں مانگتا۔ تو یہ جو دھمکی تھی، یہ اس انٹرویو میں، اس کالم میں، اس خبر میں ایک پراپر سب چیزوں کا ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک ختم ہونی ہے۔ لہٰذا اس خبر کے بعد DGISPR کا اتنا سخت رد عمل بنتا ہے۔ اب 1000 باتیں ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس بات نے جو 9 مئی کا بیانیہ تھا اس کو ٹھس کر دیا ہے۔ اب نئے سرے سے مکالمہ شروع ہوگا کہ 9 مئی، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو چلا ہے اب تحریک انصاف کو سنبھالنا۔ تو اب سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی ہے کہ وہ اپنے قید کے لیے اس بیانیے کو کتنا مضبوطی سے چلاتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنا پریشر
عدلیہ پر اسی طرح قائم رکھتے ہیں جیسے آج کے دن تک ہوا ہے، تو پھر یہ ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ یاد رکھیے، پہلا جو پی ٹی آئی کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بیانیہ بنایا، انہوں نے بڑا زبردست بنایا۔ اب ان کا جو بیانیہ ہے وہ جوڈیشری کی طرف ہے، اور وہ ہر اس موقع پر جوڈیشری کے اگینسٹ بیانیہ بنا رہے ہیں جہاں ان کو کوئی موقع نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کامیاب حکمت عملی ہے، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اگلے چند ماہ یا کچھ مہینے پی ٹی آئی اگر گزارا کر لے، عمران خان اس میں سروائیو کر جائے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو شکست ہے یہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں اور اپنے پروگرام کو امپرووائز کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔